اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو موڑتا ہے اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ تو اس کو کتاب گمان کرے، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگ جائے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ سے ہٹ کر، اور لیکن وہ کہے گا کہ ہو جاؤ رب والے، جیسا کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جیسا کہ تم پڑھتے ہو، اور وہ نہیں حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم فرمانبردار ہو چکے؟ محترم احباب، سورہ آل عمران کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر دو مرکزی مضامین ہیں، توحید اور رسالت، اور دوسرے حصہ کے اندر بھی دو مرکزی مضامین ہیں، قتال اور انفاق۔ سورت کی ابتدا سے مسئلہ توحید کا بیان ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جس کے ضمن میں نصارہ نجران کا ایک تفصیلی تذکرہ بھی آیا ہے۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سورت کے پہلے حصے کا یہ پہلا عنوان توحید والا یہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو آگے آیات آ رہی ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ جو بیان ہوں گی، تو وہاں سے رسالت کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ میں نے سورہ مبارکہ کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ سورت کے پہلے حصے میں توحید کے حوالہ سے 7 شبہات کے جوابات بھی آئیں گے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اہل کتاب کے 5 شکاوہ بھی آئیں گے۔ ان 5 شکاوہ میں سے پہلا شکوہ آیت نمبر 65 سے
آیت نمبر 68 تک اس کا تذکرہ ہوا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے گفتگو کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے، لیکن یہ غلط بات کرتے ہیں۔ دوسرا شکوہ اس کا تذکرہ آیت نمبر 69 سے 71 تک ہوا، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور وہ جان بوجھ کے وہ کفریہ باتیں پھیلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، حق اور باطل کو ملتبس کر دیتے ہیں، گڈ مڈ کر دیتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ تیسرے شکوہ کا بیان آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 74 تک ہوا، جس میں اہل کتاب کی ایک بڑی خرابی اور خباثت کا تذکرہ کیا گیا کہ کچھ دیر کے لیے مسلمان ہوتے ہیں اور پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، تاکہ لوگ یہ خیال کریں کہ یہ علم والے لوگ، یہ علمی گھرانے کے لوگ جب یہ دین کے اندر داخل ہو کے اندر سے انہوں نے دیکھا ہے دین کو تو ان کو جھوٹا معلوم ہوا ہے، تبھی یہ واپس گئے ہیں، تو اس طرح کئی اور لوگ بھی مرتد ہوں گے۔ چوتھا شکوہ آیت نمبر 75 سے 77 تک بیان ہوا، جس میں اہل کتاب کی مال سے محبت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ایک دینار بھی ان کو امانت کے طور پر سپرد کیا جائے تو اس پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو غیر بنی اسرائیلی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، ان کا مال غصب کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ تو یہ 4 شکاوہ ان آیات میں گزر چکے ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں پہلی آیت میں 5ویں شکوہ کا تذکرہ ہے۔ 7 شبہات جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا سورت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے، پہلا شبہ سورت کی آیت نمبر 7 سے 9 تک تھا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ذات کے حوالہ سے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن کا لفظ موجود ہے اور اللہ رب العزت کے لیے اب کا لفظ موجود ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جواب دیا کہ کچھ آیات محکم ہوا کرتی ہیں، کچھ متشابہ ہوا کرتی ہیں۔ متشابہ آیات کے معانی کے لیے محکم آیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو جب محکم آیات سے یہ ثابت ہے کہ معبود وہی ہوتا ہے کہ جو نہ خود کسی کی اولاد ہوتا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دینا یہ صرف متشابہات کے پیچھے لگنا ہے جو مناسب نہیں ہے۔ دوسرا شبہ عام تھا جو 4 شخصیات کے حوالہ سے آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو بھی، عمران کے گھرانے کو جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے۔ تو یہ بڑے عظیم لوگ تھے، تو وہ کہتے کہ اتنے عظیم لوگ بھی کیا معبود نہیں ہوں گے، ان کی تو بندگی کرنی چاہیے، یہ تو معبودیت کے لائق ہیں۔ تو جواب دیا کہ یہ تو سارے ایک دوسرے کی اولاد تھے اور معبود کسی کی اولاد نہیں ہوا کرتا، اور ان میں سے کوئی بھی سمیع علیم ہونے کی صلاحیت کوئی نہیں رکھتا۔ سمیع علیم اللہ ہی ہے، اور معبود تو وہ ہونا چاہیے جو سمیع علیم ہو۔ تیسرا شبہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک ذکر ہوا، جو کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے کہ جی انہوں نے بڑھاپے میں اپنی اولاد پیدا کر لی، تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے مختار تھے، تو وہ واضح فرمایا کہ
وہ تو خود اللہ سے مانگ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ خود مختار ہوتے تو جوانی میں خود کیوں نہ اپنی اولاد پیدا کر لیتے، بڑھاپے میں اولاد اللہ کا معجزہ تھا، اللہ نے عطا کی تھی۔ چوتھا شبہ آیت نمبر 42 سے 43 تک بیان ہوا، جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے حوالہ سے ہے کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بقول ان کے ابن اللہ ہیں، تو پھر ابن اللہ کی جو ماں ہے تو وہ بھی معبودہ ہوتی ہے، اس کو بھی پوجنا چاہیے، وہ بھی عبادت کے لائق ہے۔ تو جواب فرمایا کہ وہ تو خود اللہ کی بندگی کرتی تھی، اس کو تو یہ حکم ہوا تھا کہ اللہ کی بندگی کر، رکوع سجدہ کر، تو جو خود عابدہ ہے وہ معبودہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو عابدہ تھی، معبودہ نہیں تھی۔ پانچواں شبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ذات کے حوالہ سے آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 58 تک گزرا، کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے معجزات کے حوالہ سے تذکرہ ہوا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کے پاس بڑے کمالات تھے، مٹی سے پرندے بنا کے ان کو پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتے، مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو صرف ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا، حتیٰ کہ مردے کو کہتے کہ اٹھ جا تو وہ زندہ ہو کے اٹھ جاتا، اور وہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا چیز گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ تو واضح فرمایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ معجزات تھے، اور معجزات کا فاعل اللہ ہوا کرتا ہے، نبی معجزات کا فاعل نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ تو سارے معجزات تھے، ان کا کرنے والا اللہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختار نہیں تھے۔ چھٹا شبہ آیت نمبر 59 اور 60 کے اندر بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے کہ دیکھو جی جب ان کا باپ کوئی نہیں تو پھر ان کا باپ اللہ ہی ہے۔ تو جواب میں واضح فرمایا کہ اس طرح تو پھر آدم علیہ السلام کا باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، تو کیا آدم علیہ السلام کا باپ بھی اللہ کو کہو گے، ماں بھی اللہ کو کہو گے؟ تو جس طرح وہاں پر نہیں کہہ سکتے تو پھر یہاں پر بھی نہیں کہنا۔ تو یہ 6 شبہات کے جوابات گزشتہ دروس میں ہو چکے۔ 7واں شبہ جو ہے اس کا جواب آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان کے اندر 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ تو پہلی آیت میں تو 5ویں شکوہ کا تذکرہ ہے، اور دوسری اور تیسری آیت میں 7ویں شبہ کا تذکرہ ہے۔ 5واں شکوہ یہ کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، ان کے اندر ایک جماعت ہے کہ اپنی زبانوں کو موڑتی ہے کتاب کے ساتھ، تاکہ تو اس کو کتاب گمان کرے حالانکہ وہ کتاب ہے کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے کوئی نہیں۔ تو اپنے پاس سے عبارتیں بناتے ہیں، اپنے پاس سے جو ہے وہ الفاظ گھڑتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اب عربی زبان کے اندر قرآن حکیم کے علاوہ دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں بھی موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے علاوہ احادیث مبارکہ ان کی زبان بھی عربی ہے، لیکن آپ خطباء کو دیکھتے ہیں کہ خطباء جس وقت خطابت کر رہے ہوتے ہیں، آیت مبارکہ کی تلاوت کریں تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، کسی عام عربی عبارت کا یا کسی حدیث مبارکہ کا ذکر کریں تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ سننے والے وہ بے شک ترجمہ نہ بھی جانتے ہوں تو خطیب کے انداز سے ہی کئی دفعہ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ جو کہ یہ کوئی حدیث ذکر ہو رہی ہے، یہ جو ہے یہ کسی بزرگ کا کوئی قول ذکر ہو رہا ہے۔ تو صرف بولنے کے انداز میں ہی کلام اللہ کی قرات میں اور عام کتابوں کی عبارتیں پڑھنے میں اور احادیث مبارکہ کا ذکر کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، لہجے کا محسوس ہو جاتا ہے سننے والوں کو۔ تو جس طرح قرآن حکیم کے حوالہ سے تلاوت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اسی طرح تورات، زبور اور انجیل
ان کی بھی تلاوت جو ہے وہ عام عبرانی یا سریانی سے ہٹ کے ذرا جو ہے وہ قرات کے انداز میں وہ کی جاتی تھی۔ تو پھر عبارتیں تو بنائی ہوتی اپنے تو پاس سے، اور ان کو زبانیں موڑ موڑ کے اس طرح پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے کہ جس طرح وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہو کہ یہ بھی اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی عبارتیں تھیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے کہ جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں تاکہ تو اس کو کتاب گمان کر لے، حالانکہ وہ کتاب ہے کوئی نہیں۔ اس کا ایک تذکرہ، ایک مثال اس کی گزشتہ درس میں بھی گزری ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم بنی اسرائیل جو ہیں ہم ایک علمی خاندان ہیں، باقی ساری دنیا جو ہے وہ ان پڑھوں جاہلوں پر مشتمل ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ دوسروں کا مال جو ہے، ان پڑھوں کا مال، جاہلوں کا مال، وہ اگر ہم غصب بھی کر لیں تو ہمارے اوپر کوئی مواخذہ کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ نے تو کہیں یہ حکم کوئی نہیں دیا تھا، اللہ رب العزت تو عدل والے ہیں، یہ ظالمانہ حکم کہ لوگوں کا مال غصب کر لیا کرو یہ اللہ کبھی دے ہی نہیں سکتے۔ تو وہ بات تو انہوں نے بنائی ہوئی تھی اپنے پاس سے، لیکن اس کو اس انداز میں جو ہے نا وہ لوگوں کے آگے پیش کرتے تھے کہ لوگ اس کو کتاب اللہ سمجھ لیں، اللہ کا حکم سمجھ لیں۔ پھر وہ تاکید کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی کہتے کہ جی یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کوئی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حقیقت کو وہ جانتے بھی ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم کوئی نہیں، ہم اپنے پاس سے بنا رہے ہیں، لیکن ان کی پیٹ کی محبت جو ہے، پیٹ بھرنے کے لیے دنیا کی محبت، تو وہ ان کے آڑے آ جاتی ہے، ان کی چدراہٹ ان کے آگے آ جاتی ہے، ان کا تعصب ان کے آگے آ جاتا ہے کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں۔ تو یہ چیزیں آڑے آ کر ان کو کفر کے اوپر قائم رکھ رہی ہیں، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جو باتیں بنا رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب کی باتیں کوئی نہیں ہیں، اپنے پاس سے ہم کئی باتیں بنا رہے ہیں۔ یہ پانچواں شکوہ اور اس کا جواب ذکر ہو گیا۔ آگے ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ ذکر ہوا نا پانچویں شکوہ میں کہ باتیں اپنے پاس سے بناتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو کتاب کے اندر بھی تحریف کر لیتے ہیں نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی انہوں نے منسوب کر دی تھی یہ باتیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ میری بندگی کیا کرو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں جی موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، حضرت عیسیٰ نے یہ بات ہمیں خود پہنچائی ہوئی ہے کہ میری بندگی کیا کرو۔ تو یہ ایک ساتواں شبہ ان کا کہ جی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود بندگی کا کہہ کے گئے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ بندگی کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی بندگی کا کوئی نہیں کہا تھا، کوئی بشر اس کے یہ لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، اللہ نے اس کو حکمت دی ہو، اللہ نے اس کو نبوت دی ہو، اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ جائے کہ میری بندگی کیا کرو، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے جو بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ خود اپنی بندگی کی طرف کوئی نہیں بلاتا۔ ما کانا لبشر، کسی بشر کے لائق نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ اس کو کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ جائے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ سے ہٹ کر، ولیکن کونوا ربانیین، اور لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم کتاب کے اندر پڑھاتے ہو سکھلاتے ہو، کیونکہ میں نے ایک درس کے اندر عبارتیں پڑھ کے واضح کیا تھا کہ تورات کے اندر بھی بڑی تعریفات کے باوجود آج بھی توحید کے حوالہ سے عبارتیں کچھ نہ کچھ بہرحال موجود ہیں، اور انجیل کے اندر بھی آج بھی کچھ نہ کچھ عبارتیں توحید کے حوالہ سے موجود ہیں۔ تو جس وقت تورات اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو پھر وہ عبارتیں بھی تو پڑھاتے ہیں،
تو اس وقت جو ہے وہ توحید والی عبارتیں بھی پڑھا دیتے ہیں، خود جس وقت کتاب پڑھتے ہیں تو وہ عبارتیں بھی تو پڑھتے ہیں، تو اس کتاب کے اندر توحید والی عبارتیں خود بھی پڑھتے ہیں، طلبہ کو بھی پڑھاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کیا ہو جاتا ہے کہ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں اور اسی کتاب کے اندر تحریف کر کے شرک کی آمیزش بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نجران کے عیسائیوں نے جو کہ وفد آیا تھا، انہوں نے بات صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے کی تھی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ میری بندگی کرنا، میری بندگی کرو۔ تو بات تو ہوئی ہے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، لیکن اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا تھا، بلکہ اللہ نے جواب رکھا ہے عام کہ کسی بشر کے بھی یہ لائق نہیں کہ جس کو نبوت ملے، حکم ملے، اس کو کتاب ملے تو وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلانے لگ جائے۔ حالانکہ معاملہ تو انہوں نے جو ذکر کیا تھا وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، سارے نبیوں کا تو ذکر کوئی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب کو اتنا عام رکھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ آج یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے کہہ رہے ہیں، اب اگر اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے کہ نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، کل کو کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میری بندگی کیا کرو، تو پھر آیت نازل کرنی پڑے گی، پھر حکم نازل کرنا پڑے گا کہ نہیں جی حضرت موسیٰ نے بھی ایسا کوئی نہیں حکم دیا تھا۔ پرسوں کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اسی طرح کے کوئی بھی کسی بھی نبی کا تذکرہ جو ہے وہ لے کے بیٹھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بالکل عام بات کر دی کہ نہیں، کوئی نبی بھی ایسا کہہ سکتا ہی نہیں ہے کہ تاکہ کل کو پرسوں کو کوئی اور نہ اٹھے، کوئی اور کسی اور نبی کے حوالہ سے یہ دعویٰ نہ کرنے لگ جائے کہ جی اس نے حکم دیا تھا میری بندگی کرو یا اس نے حکم دیا تھا۔ کوئی نبی بھی اس طرح کا حکم کر ہی نہیں سکتا۔ تو میرے والد محترم اس پہ پھر مزید فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر نبوت کے سلسلے کا عام تذکرہ کیا، لیکن عام تذکرہ کرتے ہوئے بھی اس کو بشریت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اتنا عام نہیں کیا کہ بشریت سے بھی نکل جائے، کیونکہ اللہ نے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہیں وہ سارے بشر ہی بھیجے ہیں۔ تو اتنا عام تذکرہ جہاں پر مقصود ہے تاکہ کل کو کوئی اور اشکال پیش کرنے والا اشکال نہ پیش کر سکے، وہاں پر بھی اللہ نے نبوت کو بشریت سے ہٹایا نہیں ہے۔ تو پھر بشریت نبوت کے لیے بالکل لازم ہے، نبی سارے بشری ہوا کرتے ہیں۔ فرشتوں میں سے رسولوں کا تذکرہ اگرچہ آتا ہے، لیکن وہ رسولوں کا جو تذکرہ ہے نا وہ بحیثیت قاصد ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے ہیں، وہ قاصد کی حیثیت سے ہے۔ یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ اس لحاظ سے رسول نہیں ہیں، وہ صرف لغوی معنی کے لحاظ سے کہ وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں، اس معنی سے فرشتے جو ہیں وہ رسول ہیں۔ وہ لغوی معنی کے لحاظ سے رسول ہیں، قاصد ہیں، پیغام پہنچانے والے۔ دیکھیں فرشتے جو ہیں وہ تو ہیں ہی سارے ہدایت پر۔ اب فرشتے جب ہیں ہی سارے ہدایت پر تو ان کے اندر تو نبوت اور رسالت کا کوئی ایسا سلسلہ چلانے کی ضرورت کوئی نہیں نا کہ کوئی فرشتے معاذ اللہ کوئی گمراہ ہو رہے ہوں اور ان کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف بلانا ہو۔ تو یہ بدبختی تو ہے انسانوں میں، تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہدایت کے لیے نبوت رکھی ہے یہ انسانوں میں رکھی ہے۔ فرشتوں کو جو رسول کہا گیا ہے تو وہ جو ہے وہ صرف لغوی لحاظ سے کہا گیا ہے۔ تو بہرحال انسان ہوتے ہیں کہ جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں تو ان کی طرف انسانوں کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ نے نبی بنائے ہیں اللہ نے انسان ہی بنائے ہیں، بشر ہی بنائے ہیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ کوئی بشر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، حکم دیا ہو، نبوت دی ہو اور وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اللہ کی بندگی کی طرف بلائے گا، وہ لوگوں کو ربانی بنائے گا۔ اب مزید کہا کہ یہ ہی نہیں کہ صرف اپنی بندگی کی طرف نہیں بلائے گا
بلکہ کسی فرشتے کی عبادت کی طرف بھی نہیں بلائے گا، کسی دوسرے نبی کی عبادت کی طرف بھی نہیں بلائے گا۔ صرف اپنی عبادت ہی نہیں، وہ تو دوسروں کی عبادت کا بھی رد کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے نبی جو بھی ہوتا ہے۔ تو وَلَا يَأْمُرَكُمْ، کوئی نبی تمہیں یہ بھی حکم نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں کو رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو، ایسا کوئی حکم کوئی نبی نہیں دے سکتا۔ اَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ نبی تو ہدایت کے لیے آتے ہیں، وہ کفر کی تلقین کرنے کے لیے تھوڑا آتے ہیں، تو کیا نبی ہو کر جو کہ ہدایت کے لیے آئے ہیں وہ تمہیں کفر کی تعلیم دیں گے جب کہ تم مسلم ہو چکے، فرما بردار ہو چکے؟ ہر نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی جو سچی تعلیم تحریف کے بغیر جب تک رہی، اس کے اوپر جو سچے انداز میں عمل کرنے والا ہے، ہر وہ عمل کرنے والا مسلم ہے۔ تو جب تم مسلم ہو جاؤ، نبی کی سچی تعلیم پر عمل کرو، تو کیا تمہیں نبی ہی کفر کی طرف لے کے جائے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی کوئی نبی کفر کی تعلیم نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔